اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے کھلا برا کام کیا ہوگا تو میری امت میں ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 مذہبوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک مذہب والوں کے سوا باقی سب مذہب والے جہنمی ہوں گے۔ صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ایک مذہب والے کون ہیں؟ یعنی ان کی پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اسی مذہب پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اسی سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچ کر فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 8 رکوع نمبر 6 کی آیت پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس سیدھی راہ سے الگ کر دیں گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے اور یہی سیدھی راہ اور خدائے تعالیٰ تک پہنچانے والی راہ ہے اور دوسرے سب راستے جہنم کے راستے ہیں، اور ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں اور اس کا مذہب حق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے جو صرف دعویٰ سے ثابت ہو جائے، بلکہ اس کے لیے ٹھوس دلیل چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ دین اسلام سرکار اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سے نقل ہو کر ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ اسلام کے عقیدوں کو معلوم کرنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے، متواتر خبروں سے معلوم ہوا اور صحابہ کی باتیں و حدیثوں کی تلاش اور چھان بین سے یقین حاصل ہوا کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور ان کے بعد کے تمام بزرگان دین اسی عقیدے اور اسی طریقے پر رہے ہیں۔ مذہب میں بدعت اور نفسانیت پہلے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور متحدین میں کوئی اس مذہب پر نہیں تھا، وہ لوگ اس نئے مذہب سے ناراض تھے، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد محبت اور اٹھنے بیٹھنے کا جو لگاؤ اس قوم کے ساتھ تھا توڑ دیا اور زبان و قلم سے رد فرمایا۔ سیاہ ستہ اور بھروسہ کے قابل کتابوں کی جن پر اسلام کی باتوں کا دار و مدار ہوا، حالانکہ بڑے بڑے امام اور ان کے علاوہ دوسرے عالم جو ان کے وقت میں تھے سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے، اور عشائرہ و ماتوریدیہ جو علماء کلام کے امام ہیں انہوں نے سلف کے مذہب اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت فرمائی اور عقلی دلیلوں سے اس کو ثابت فرمایا، اور جن باتوں پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ وغیرہ و اجماع جاری رہا ان کا ٹھوس قرار دیا۔ اسی لیے عشائرہ اور ماتوریدیہ کا نام اہل سنت و جماعت پڑا، اگرچہ یہ نام نیا ہے لیکن مذہب و عقیدہ ان کا پرانا ہے۔ ان کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیروی اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہے، اور پہلے زمانے
کے اور اس وقت کے بڑے بڑے بزرگ جو تقید و طریقت کے استاد، عابد و جاہد، ریاضت کرنے والے، پرہیزگار، خدا سے ڈرنے والے، حق تعالی کی جانب متوجہ رہنے والے اور نفس کی حکومت سے الگ رہنے والے سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے، جیسے کہ بزرگوں کی قابل بھروسہ کتابوں سے ظاہر ہے، اور صوفیوں کی نہایت ہی بھروسہ ہے قابل کتاب تعارف ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تعارف کتاب نہ ہوتی تو ہم لوگ تصوف کی باتوں کو نہ جانتے۔ اس کتاب میں صوفیوں کے جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب بغیر کسی کمی بیسی کے اہل سنت ہی کے عقیدے ہیں۔ ہمارے اس بیان کی سچائی یہ ہے کہ حدیث، تفسیر، کلام، فقہ، تصوف، سیر اور تاریخوں کی معتبر کتابیں جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اکٹھا کی جائے اور ان کی چھان بین کی جائے، اور دوسرے مذہب والوں کی بھی کتابیں لائیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین اسلام میں بڑا گروہ مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں ایک گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا۔ وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا، نہ تمہارے ماں باپ دادا نے، تو نہ ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ ایسی جماعت پیدا ہوگی جو دھوکہ اور فریب سے عالم، بزرگ اور نیک بن کر اپنے کو مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والی اور اصلاح کرنے والی ظاہر کرے گی تاکہ اپنی جھوٹی باتیں پھیلائیں اور لوگوں کو اپنی غلط عقیدوں اور برے خیالوں کی طرف لے جائیں۔ اللہ اکبر۔